مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین محترم، البرہان آن لائن قرآن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں تجوید کی کلاسز کا، جس میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے قواعد سیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ کس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین محترم، ابتداءً ہم آج کے سبق کا آغاز کرنے سے قبل اس سبق سے ریلیٹڈ کچھ اس کی بنیادی باتیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ بنیادی چیزیں سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین محترم، جس طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں، کوئی بھی شخص اگر چاہتا ہے کہ کسی چیز میں مہارت حاصل کرے تو وہ ابتداءً اس فیلڈ کی، اس شعبے کی بیسکس، اس کی بنیادی چیزوں کو سیکھتا ہے اور اسی میں محنت کرتا رہتا ہے، اور آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں مہارت تامہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو صحیح مخرج، صحیح ادائیگی اور تجوید میں مہارت حاصل کر لیں تو ہمیں ابتداءً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بنیادی چیزوں کو سیکھیں۔ جی ہاں ناظرین محترم، انشاءاللہ آج سے ہم مدنی قاعدے کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اس قاعدے میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی کون کون سے رولز ہیں، کون کون سے قوانین ہیں کہ جس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس حرف کو باریک پڑھنا ہے، کس حرف کو لمبا کرنا ہے، اور کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا صحیح مخرج کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم ان کلاسز میں جانیں گے۔ تو بلا کسی تاخیر کے لیسن نمبر 1، سبق نمبر 1 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے حروف مفردات۔ سبق نمبر 1 ہے حروف مفردات۔ مفردات مفرد کی جمع ہے۔ مفرد کہتے ہیں ایک حرف کو، کوئی بھی ایک چیز ہوگی تو اس کو کہیں گے مفرد، اور مفردات مینس بہت سارے ایک حروف، کیونکہ اس سبق میں بتایا جائے گا ایک ایک حرف کے بارے میں کہ وہ ایک حرف کیسے پڑھیں گے ہم، اور وہ حرف کہاں سے ادا ہوگا، کیسے ادا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا حروف مفردات، یعنی کہ بہت سارے ایک حروف۔ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کی کل تعداد 29 ہے، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک اگر ہم اس کو گنیں گے تو اس کی کل تعداد 29 بنے گی۔ اسی طریقے سے ناظرین محترم، بڑی اہم بات وہ یہ کہ اردو اور عربی یہ دونوں ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، یعنی کہ اردو کا تلفظ الگ ہے اور عربی کا تلفظ الگ ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ہمیں یہ دونوں لینگویجز ایک جیسی نظر آتی ہیں لکھنے کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، لیکن ان کی ادائیگی ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ اس میں اختلاف ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں الف، الف کے بعد اگر ہم اردو قاعدے میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں بے، وہاں پر بے پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے تے، فے، اور آگے چلیے تو ہے، خے، تویں، دویں، اس طریقے سے اردو قاعدے کا ہم تلفظ کرتے ہیں۔ لیکن عربی قاعدے میں کیا ہے؟ عربی قاعدے میں ہم الف کے بعد بے نہیں بلکہ با پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الف کے بعد با پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تا، ثا، ہا، خو، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ اردو نہیں بلکہ عربی ہے، اور عربی میں بے نہیں بلکہ با پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، تو اس کو بھی یہ بار بار یاد دہانی کرائے کہ بیٹا یہاں پر عربی پڑھی جا رہی ہے، اردو جو پڑھتے ہیں وہ الگ ہے اور عربی الگ ہے، اس میں ہم بے نہیں بلکہ با پڑھیں گے۔ کیونکہ بہت سارے طلباء جو ہے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آخر کار اپنے اردو قاعدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی، بلکہ عربی میں جیسے اس کی ادائیگی ہے ویسے ہی ہم نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین محترم، یہ حروف آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں بلو کلر سے۔ بلو کلر کے جو یہ حروف ہیں، یہ کون سے حروف ہیں؟ ان حروف کو کہتے ہیں ہم حروف مستعلیہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ، اور ان کو ہمیشہ ہم پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔
یعنی کہ جب بھی قرآن پاک پر آئیں گے یہ حروف ان کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے. جیسے کہ خا، اس کو خا نہیں پڑھیں گے، خا پڑھیں گے تو باریک ہو جائے گا، خا. اسی طریقے سے صاد، اگر اس کو باریک کیا تو کیا ہو جائے گا، ساد. ساد تو کوئی نہیں ہوتا، صاد ہوتا ہے اصل، موٹا پڑھیں گے اس کو. اسی طریقے سے ضاد، اس کو اگر باریک کیا دال، تو یہ دال کی طرف چلے جائے گا، باریک نہیں کرنا، اس کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. ضاد، ضاد کی ادائیگی کریں گے. اسی طرح طا، اس کو اگر باریک کیا تا بن جائے گا، اگر اس کو باریک کیا تو اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے. اسی طرح وا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، وا کو باریک کیا تو ذا کوئی حرف نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آگے غائن، اس کو اگر باریک کیا غائن، غائن نہیں ہوتا کوئی. اسی طریقے قاف، قاف کو اگر باریک کریں گے تو کاف، یہ کاف بن جائے گا. تو یہ جو 7 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہمیں ذہن نشین رکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے اس کو کہ یہ حروف ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، یاد رکھیے گا کسی بھی فیلڈ کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو شاگرد ہیں، ان کو کسی قسم کی اس فیلڈ کے سلسلے میں، اس شعبے کے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. تو اسی وجہ سے وہ نئے نئے فارمولاز، نئے نئے پریکٹیکل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماہر تجوید نے بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا اور انہوں نے کہا کہ حروف مستعلیہ یقیناً ایک جو بچہ ہے ابتداءً قرآن پاک پڑھنے کے لیے قاعدہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کہ ان حروف کو کیسے یاد کرے. یعنی کہ خو اگر ہم ترتیب وائز دیکھیں حروف تہجی میں تو خو ایک طرف آتا ہے تو صاد کہیں اور آتا ہے. اسی طریقے سے طا الگ آتا ہے، پھر غین الگ آتا ہے، قاف کہیں اور آتا ہے. تو مشکل ہو سکتی ہے یہ حروف یاد کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک مجموعہ تیار کر لیا، یہ آپ کو بلو کلر سے اس کے آگے ہی نظر آ رہا ہے مجموعہ، خصا ضغط قر، اس کو کہتے ہیں خصا ضغط قر. اس مجموعے کو اگر ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہم حروف مستعلیہ یاد کر لیں. کیونکہ اگر یہ مجموعہ یاد کر لیں گے اس میں حروف مستعلیہ ہی ہیں، اس کو اگر ہم کھول کر لکھیں گے تو یہ 7 حروف ہمیں نظر آئیں گے. تو اس طریقے سے پڑھیں گے اب خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہمیں اس طریقے سے نظر آئیں گے. تو ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم آسانی ہو تو ہم اس جملے کو یا اس مجموعے کو یاد کر لیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی مشکل نہ ہو حروف مستعلیہ یاد کرنے کے سلسلے میں. اور یہ بڑی اہم ہے، اگر ہمیں اس کو یاد نہیں رکھا تو قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر حروف مستعلیہ آتا ہے جہاں موٹا پڑھنا پڑتا ہے. بہت سارے طلباء اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، لیکن بسا اوقات حروف مستعلیہ کو بھی باریک پڑھ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ حروف مستعلیہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ غلطی نہ کریں تو ہمیں ابھی سے ہی ان حروف کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں تو آگے ہمیں مزید کچھ حروف نظر آئیں گے. یہ 4 حروف جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 4 حروف یعنی کہ با، فا، میم اور واو، یہ 4 حروف جو ہیں ان کو ہم ہمیشہ ہونٹوں سے ادا کریں گے. یعنی کہ جب بھی پڑھیں گے یہ 4 حروف ہونٹوں سے یاد ہوں گے. ان کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہے ایسا حروف تہجی میں کہ جس کو ہونٹوں سے ادا کیا جائے. باقی جتنے بھی حرف ہیں ان کو ہم زبان کے ذریعے ہی ادا کرتے ہیں، یعنی کہ زبان کے یا تو کسی دانت کے کسی اور حصے سے یا تو کسی اور حصے سے. لیکن باقی جتنے حروف ہیں ان کا تعلق ہونٹوں سے نہیں ہے، یعنی کہ ہونٹوں کی حرکت سے نہیں ہے. باقی جتنے بھی حروف کو ہم ادا کریں گے ان کو ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے. صرف یہ 4 حروف ہیں ان کو ہم ہونٹوں سے ادا کریں گے. پھر ہم جان لیں گے اس کے بارے میں کہ با کو کیسے کس ہونٹ سے ادا کریں گے، یعنی کہ کس شیپ میں ہم ادا کریں گے. فا کو کیسے ادا کریں گے، میم کو کیسے ادا کریں گے، واو کو کیسے ادا کریں گے، یہ ہم آگے جان لیں گے. ابھی صرف اتنا یاد رکھیے کہ یہ 4 حروف جو ہیں ان کو ہمیشہ ہم ہونٹوں سے ادا کریں گے. یعنی کہ یہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ حرکت کریں، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ حرکت نہ کریں. اسی طریقے سے آگے چلیے تو ہمیں یہ 3 حروف مزید نظر آ رہے ہیں. ان حروف کو ہم حروف صفیریہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ. اسی طریقے سے اس کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ 3 حروف ایسے ہیں ان کو جب ہم ادا کریں گے تو ہم سیٹی کی آواز آئے گی ہماری.
جب ادا کر رہے ہوں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی، جیسے کہ زا، جب ہم زا کو ادا کر رہے ہیں تو ابتداً سیٹی کی آواز آ رہی ہے، زا، ز جو کر رہے ہیں ہم، یہ سیٹی کی آواز نکل رہی ہے۔ اسی طریقے سے آگے سین، سین، اس میں بھی سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح آگے صاد، صاد، تو یہ 3 حروف وہ ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آئے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو جب ہم ادا کریں گے تو ہمیں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو اس چیز کو بھی ہم نے ملحوظ رکھنا ہے، اس کو ذہن نشین رکھ لیجیے۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ ابتداً ہم نے کیا جانا، خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حروف مفردات کے بارے میں جانا کہ مفردات جو ہوتے ہیں وہ مفرد کی جمع ہے، اور مفرد ایک حرف کو کہتے ہیں۔ مفردات مطلب بہت سارے ایک حرف، یہی وجہ اس کا نام حروف مفردات رکھا گیا۔ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، ان کی کل تعداد 29 ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے آگے جانا کہ اردو اور عربی لینگویج دونوں ڈفرینٹ لینگویجز ہیں۔ اردو میں ہم بے تے سے پڑھتے ہیں، جبکہ عربی میں ہم نے با تا سا ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم نے جانا حروف مستعلیہ کے بارے میں کہ حروف مستعلیہ جو 7 حروف بلو کلر سے نظر آ رہے ہیں، پر یعنی کہ ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ تو آگے ہم نے 4 حروف مزید جانے جن کو ہم ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ با، فا، میم، واو، ان کو ہمیشہ جب ادا کریں گے تو ہونٹ حرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ حرکت نہیں کرنے چاہیے۔ اور آخر میں ہم نے 3 حروف مزید جانے زا، سین اور صاد، ان کو جب ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی۔ ان کو حروف صفیریہ یا سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو جب ہم ادا کریں گے تو ہماری سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سوائے ان 3 حروف کے اور کسی حرف میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ حروف یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر حروف مستعلیہ اور سیٹی والے حروف بھی یاد کر لیے گا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے چل کر بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جانیں گے کہ یہ حروف جو لکھے ہوئے ہیں ان کو کس طرح پڑھنا ہے اور ان کا صحیح مخرج کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ہر ایک حرف کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. او حبیب است تو از او دارم چشم التفات، در بلای ناگهان و در